وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر سچی بات کو نہیں چھپاتے۔ مومن جان بوجھ کر کے سچی بات کو نہیں چھپاتے، لیکن آج ہمارے علماء اکرام کا معیار دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ اپنے دکان کو قائم رکھنے کے لیے اپنے مفاد کی خاطر بہت ایسی قرآن کے معنی کو بدل کر کے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو بادشاہ اعظم ہیں شرک کے، انہوں نے لوگوں کو اس قدر گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ لوگوں نے تو اب شرک تک پہنچ گئی ہے بات۔ اب تو انہوں نے غوث اعظم کو اپنا معبود بنا لیا ہے، صرف زبان سے نہیں کہتے ہیں، لیکن جو جتنا محبت جتنا تعظیم اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ لوگ اللہ کو اتنا عزت نہیں دے رہے ہیں، اللہ سے زیادہ مرتبہ دے رہے ہیں غوث اعظم کو، اور جبکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ غوث پاک جو ہیں وہ مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے، اور انہوں نے اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر کے باباؤں کی غلامی میں لگ گئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جس نے اللہ کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے دوسرے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر سے کانپ جاتے ہیں، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے قرآن سے دور ہے، جب ان کی محفل جمتی ہے تو وہاں پر اور بھی بہت سارے بچے ہیں، انہی کے بہرحال قرآن کے حافظ بھی ہوتے ہیں، قاری بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی تلاوت صرف 1-1.5 منٹ کی ہوتی ہے، 3 آیت سے زیادہ یہ تلاوت کا آغاز نہیں کرتے، اور اس کے بعد پھر ان کی وہ دھڑلے مار مار کر کے اچھل کے گانے کے طرز پہ، قوالی کی طرز پہ، اور نعت خواں جو ادھم مچاتے ہیں، گستاخی والے سارے الفاظ نعتیہ کلام میں ان کے ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں مسلمان۔ اب دیکھ لیجئے اس مولوی کو، یہ کیا کہتا ہے، اس کا عقیدہ دیکھیے، یہ کہتا ہے کہ آپ نماز کی پابندی کیجئے تاکہ مجھے کوئی گمراہ نہ کہے، نماز کو ڈھال بنا لیا، نماز کی پابندی کیجئے اور غوث پاک کے نام کا ورد سارا دن کیجئے۔ اگر میں سر کے اوپر قرآن اٹھا کر کے قسم کھا کر کے کہتا ہوں امیر نہ ہو جاؤ تو میں اپنا نام بدل دوں گا، اپنا کام بدل دوں گا، نہ جانے کیا کیا دعوے کر رہا ہے۔ تو بھائی میرے عزیز مولوی، تم سے معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اپنا عقیدہ درست کر لو۔ ویسے تو ہندو بھی پھر یہی بات کہتا ہے، اور کیا میں نے ایک ہندو کے پاس کہا کہ دیکھیے آپ اس کے مندر میں گیا، اور میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی تم جو اس کی پوجا کر رہے ہو، ہمارے سامنے ہی وہ ہاتھ جوڑ کے پوجا کر رہا تھا، اگربتی بتی وغیرہ جلایا، میں نے کہا کہ یہ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اگر میں ایک منتر پڑھوں تو یہ میرے منتر کا جواب دیں گے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ جواب تو نہیں دیں گے، لیکن ہاں اس کی کرامت میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ خیر میں نے کسی اور مقصد کے لیے وہاں پہ تھا تو میں نے اس پہ زیادہ ان سے بات نہیں کی۔ تو یہ منتر جو ہے